بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا رسول ربنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة على يديك اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال سيدنا عليه السلام أرسل بإسماعيل صلى الله عليه وسلم وإسماعيل اللهم صل على محمد وعلى محمد. حافظنا بالكلام اللهم صل وسلم عليه عظيم الكلام اس انقلاب سے اگر بنانا چاہے
زندگی کے ہر پہلو کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. زندگی کے جس پہلو کے لیے بھی چاہے اس کو کچھ وصیتیں اور کچھ درس ضرور ہوتی ہیں. زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے امام مظلوم کربلا نے اتنے محدود وقت میں نہ جانے کتنی وصیتیں ہمارے سامنے پیش کی. قربانیاں، جانشاری، اداکاری، اس میں کیا کیا نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے غور کرنے کا مسئلہ ہے. جو جتنا غور کرتا جائے گا، جو جتنا تدبر کرتا جائے گا، اس کو اتنا ہی ملتا جائے گا. یا یوں کہا جائے کہ یہ ایک بحر بیکراں ہے جو جتنی گہرائی میں جائے گا اتنی موٹی اور موٹے ملے گی. سبحان اللہ. اور جو دریا میں کنارے ڈوبنے کے ڈر سے ساحل پہ رہ جائے گا اس کو خالی پتھروں کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہے. امام نے تمام پہلوؤں کو جو کردار سازی کے لیے بہترین نمونے عمل تھے وہ امام نے پیش کیے. اس کا ایک گوشہ اور ایک پہلو یہ ہے کہ جس کو امام عالی مقام نے اعلیٰ طریقے سے انجام دیا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے یہاں یہ چند چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی دو چیز ہے جس کو کہتے ہیں خود بینی اور خدا بینی. اپنے آپ کو دیکھنا اور خدا کو دیکھنا. جس کو کہتے ہیں خود پسندی وہ خدا پسندی. ہماری پسند کیا ہے اور خدا کی پسند کیا ہے. اسی کے مقابل میں ایک اور چیز ہے خود شناسی اور خدا شناسی. ان چاروں چیزوں کے بیچ میں آپ کو لوگ تین طرح کے ملیں گے. زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان چاروں چیزوں میں جن کے پاس صرف ایک چیز پائی جاتی ہے. خود بینی، خدا بینی، خود شناسی، خدا شناسی. یہ چار چیز ہے. ان چار چیز میں ان کے درمیان دنیا میں زیادہ تر لوگ ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دو ہو، اور جس کے پاس ان میں سے تین چیز ہوتی ہے وہ کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے. ایک ساتھ چار چیز ہونا محال ہے. وہ کیسے؟ اب ایک ایک چیز آپ دیکھ لیجیے. خود بینی، خدا بینی. خود بینی وہ ہے جو صرف اپنی آرزوؤں کے پیچھے رہتا ہے، اپنی خواہشات کو صرف پورا کرتا رہتا ہے، اپنی چاہتوں کو بجا لانے کی فکر میں رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں خود بینی. خدا بینی وہ چیز ہے کہ جہاں پر انسان اپنے نفس کو مکمل کنٹرول میں کر کے ساری ہوا اور ہوس کو
ساری چاہتوں کو، ساری خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے وہ صرف اور صرف ہر لمحہ ہر گھڑی یہ سوچتا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی کو قرآن میں اور حدیث قدسی میں اور دوسری جگہ حدیث اور روایات میں پروردگار عالم نے اس بات کا واضح طریقے سے اعلان کیا کہ خدا بینی کیا ہے. خود بینی، خدا بینی ایک وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک وہ کام جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ کام جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہ کام جو صرف ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، وہ سب خود بینی ہے. خدا بینی وہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں، ہر نظریے میں، ہر قدم میں، ہر جگہ صرف اور صرف یہ ہو ہم سے خدا کیا چاہتا ہے. سب سے پہلے اس کی مثال اگر کہیں ملتی ہے تاریخ انسانیت نہیں بلکہ تاریخ قبل از خلقت انسانیت. اللہ نے حضرت آدم کے سامنے سب کو سجدے کا حکم دیا، سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. بس یہیں سے خود بینی اور خدا بینی شروع ہو گئی. جنہوں نے سجدہ کر لیا انہوں نے خدا بینی کو لیا، جس نے سجدے سے انکار کیا اس نے خود بینی کو لیا. اللہ کا خطاب ہوتا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ پروردگار یہ خاک کا ہے، میں آگ کا ہوں، آگ خاک سے افضل ہے، اس لیے میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ اے ابلیس تجھ کو نہیں پتا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے. میں اگر کسی کو خاک کا بھی بنا دوں تو وہ تعالی مقام لے لیتا ہے. سوچو اللہ اگر کسی کو خاک کا بھی بنا دے تو ملائکہ سجدے میں جھک جائے، اگر اللہ کسی کو نور کا بنا کے بھیجے میں اگر کسی کو خاک کا بھی بنا دوں اس لائق ہو جائے ملائکہ سب کے لوگ سجدے میں آ جائیں. اللہ نے کہا کہ ابلیس تیری یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، تو نے جو کیا غلط کیا. سارا بحث و مباحثہ حجت تکرار ہونے کے بعد آخر میں کہتا ہے پروردگار میں نے تجھ کو ہمیشہ خدا مانا اور ابھی بھی مانتا ہوں، تجھ کو ہمیشہ قادر مانا ابھی بھی مانتا ہوں، تجھ کو ہمیشہ اپنے سے بہتر مانا ابھی بھی مانتا ہوں. پروردگار میں نے تیری ذات میں کمی کہاں سے کی؟ اللہ نے کہا کہ تو نے میری ذات میں کمی نہیں کی، یہ تیری سوچ ہے، لیکن تیرے اس عمل میں تیری ساری زبانی چیزیں جو تو زبان سے بتا رہا ہے اس کو باطل کر دیا. اگر تو اللہ کو اللہ مانتا تو اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کرتا. خدا بھی نہیں یہی ہے، جو اللہ کہے وہ کریں، جو اللہ چاہے وہ ہم چاہیں، جو اللہ پسند کرے اس کو ہم پسند کریں، جس کو اللہ نہ پسند کرے اس کو ہم نہ پسند کریں. اب سمجھ میں آیا رسول السلام نے کیا کیا تھا؟ اتنا بااخلاق انسان کہ جس کو اللہ نے خلق عظیم کہا ہو، کسی کو بند میں بلاتا ہے تو کسی کو بھگاتا ہے. اب یہ سمجھ میں آیا رسول اپنی مرضی سے نہ کسی کو بلاتا ہے نہ کسی کو بھگاتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بھگا دیتا ہے. خود بینی اور خدا بینی یہاں سے شروع ہوئی. ساری حجت تکرار کے بعد آخر میں کہتا ہے معبود
کیونکہ ایک سجدے کے لیے کہا تھا نا، ایک سجدہ کرو آدم کا، میں نے ایک سجدے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میرے سامنے جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ میں افضل ہوں۔ جہاں انسان کے اندر میں آ گئی سارے اعمال کارن تھے، میں یعنی تکبر۔ جہاں انسان کے اندر میں آ گئی، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو چاہے دین کا عمل ہو، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم ایک مرتبہ کفر کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تکبر کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ کافر کو پروردگار ایک بار معاف کر سکتا ہے، لیکن متکبر کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وہ بڑی سخت سزائیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بار دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھ کو اولو العزم نبی بنایا، مجھ کو صاحب کتاب بنایا، مجھ کو صاحب شریعت بنایا۔ اس وقت اس زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ حضور والا جو کام ہم کرتے ہیں تب گناہ ملتا ہے، نبی اگر اس بات کو دل میں سوچ لے تو بھی اتر کے اولا کا مرتکب۔ ہم اگر دل میں ارادہ کر لیں تکبر کا تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں، لیکن نبی اگر دل میں بھی ارادہ کر لے، فطروس کا واقعہ آپ نے سنا، فطروس کے بالوں پر کیوں چھینے؟ صرف اس نے اتنا ہی تو سوچا تھا کہ اللہ نے جو میرے بالوں پر میں توانائی اور طاقت عنایت کی ہے، ان طاقت کی وجہ سے میں عرش کا پورا چکر لگا سکتا ہوں۔ چکر لگانا شروع نہیں کیا تھا اس نے، کوئی اور گناہ بھی نہیں کیا تھا، صرف اس نے اتنا ارادہ کیا تھا کہ اس کے بالوں پر چھینے۔ اس ارادے نے اللہ کو تکبر کی بو دکھائی دی۔ فطروس بھی معصوم فرشتہ تھا، موسیٰ بھی معصوم نبی تھے۔ معصوم اگر دل میں کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ جو کرنا بہتر نہ ہو تو پروردگار عالم کو وہ بھی اتنا برا لگتا ہے کہ اس کی سزا ملتی ہے۔ فطروس نے جو ارادہ کیا اللہ کو تکبر کی بو نظر آئی، بالوں پر چھین لیے۔ موسیٰ نے جو ارادہ کیا اس میں تکبر کی بو نظر آئی۔ بھلے چند روز کے لیے ہی صحیح حضرت خضر کے پاس شاگرد بنا کے بھیج دیا۔ موسیٰ اولو العزم تو ہو، صاحب شریعت تو ہو، لیکن جہاں پر تمہارے دل کے اندر تکبر کی بو باس آ گئی، سمجھ لینا تم کو شاگرد بننا پڑے گا۔ اب سوچو اتنا بڑا زمانے کا نبی اگر اس کے دل میں تکبر کی بو آ جائے تو اللہ سزا کے طور پہ فوراً خضر کا شاگرد بنا لے۔ ہم پوری زندگی تکبر کرتے رہے تو اللہ کہاں سے معاف کرے گا؟ یہاں پر خود بینی اور خدا بینی آنے شروع ہوئی۔ جہاں انسان نے خود بینی شروع کی تکبر کی بو باس آنے لگی۔ کبھی زبان سے آ رہی ہے، کبھی عمل سے آ رہی ہے، کبھی حرکتوں سے آ رہی ہے، مختلف طریقوں سے انسان کے اندر سے تکبر دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا، ساری بحث و مباحثہ ہو گیا، کہتا ہے پروردگار ایک ہی سجدے کا تو مسئلہ تھا نا، تو یہ ایک سجدہ معاف کر بس۔ اس ایک سجدے کے عوض میں دیکھیں خود بینی اور خدا بینی میں کتنا فرق ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے کریں، اپنی چاہت کے اعتبار سے کریں، اپنی پسند کے اعتبار سے کریں اس میں، اور وہ کام جو اللہ کی پسند کے اعتبار سے ہو، اللہ کی چاہت کے اعتبار سے ہو، اللہ کی خوشنودی کے اعتبار سے ہو، دونوں میں فرق کتنا۔ اس کی شروعات ابلیس نے کی، کہا پروردگار تو ایک سجدے کو معاف کر دے،
اس ایک سجدے کے عوض اتنے سجدے کروں گا کہ دنیا میں زمین کے اوپر زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا جہاں پر اس ایک سجدے کے عوض میں میرا سجدہ نہ ہو. اگر پوری زمین کے اوپر رائی کے دانے بکھیرے جائیں تو بھی رائی کا ہر دانہ وہاں پر گرے گا جہاں پر میں نے سجدہ کیا. ایک سجدے کے عوض. اور معلوم ہے ابلیس کی نماز مشہور ہے. ابلیس نے 2 رکعت نماز 6000 سال میں ختم کی تھی. 2 رکعت نماز 6000 سال میں ختم کی تھی جب یہ ملائکہ کے درمیان عبادت کر رہا تھا. اور وہ 6000 سال آپ کے یہاں کے 24 گھنٹے والے دن نہیں تھے, وہ نوری سال تھا جو آپ کے دنیا کے سالوں میں پتہ نہیں ہزاروں سال بنتا ہے. نوری سال کے اعتبار سے اس نے 2 رکعت نماز 6000 سال میں ختم کی تھی. سوچو اتنا بڑا عبادت گزار بندہ جب زمین ٹوٹ کے آسمان پہ جائے اپنی عبادت کی وجہ سے معصوم فرشتوں کے اوپر اس نے فوقیت حاصل کر لی. ایسی فوقیت کہ جب ملائکہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہتے تھے تو ملائکہ کے بیچ میں ممبر رکھا جاتا تھا. اس ممبر کے اوپر سب سے زیادہ اچھا اللہ کے بارے میں اگر کوئی بولتا تھا تو وہ ابلیس بولتا تھا. اس کو ممبر پہ جگہ ملتی تھی. معمولی نہیں تھا. ملائکہ کے بیچ میں زمین کی مخلوق یہ مقام حاصل کر لے کہ ملائکہ کے بیچ میں واضح نصیحت کر رہا اور اس کے بعد عبادت کر رہا ہے. تو کیسی عبادت؟ 2 رکعت نماز 6000 سال میں ختم کر رہا ہے. ایک سجدہ نہ کرنے کے عوض میں اتنے سجدے کا وعدہ کہ پوری زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر میرا سجدہ نہ ہو. تو یہ سب کے جواب میں معلوم ہے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہا ابلیس مجھ کو سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا عابد سمجھتے ہیں. بہت زیادہ مجلسیں کرتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا عزادار سمجھنے لگتے ہیں. بڑی بڑی کمائیں اور زنجیریں لگا لیتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا عزادار سمجھنے لگتے ہیں. حضور والا اعمال کا ڈھیر نہیں دیکھا جاتا, اعمال کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. آپ کے اعمال میں خوشبودی خدا کتنی ہے؟ اللہ نے جواب دیا اے ابلیس مجھ کو سجدوں کے ڈھیر نہیں چاہیے, مجھ کو ایک سجدہ چاہیے جو میری پسند کا ہو. کروڑوں سجدے نہیں چاہیے جو خود تیری پسند کے ہو. جنت کی آرزو میں کہا جا رہے ہیں لوگ, جنت تو خریدی ہے کربلا میں حسین نے. دنیا و آخرت میں جینا حسین سے, جینا علی سے سیکھ لو ورنہ حسین سے. ہمارا وہی عمل قابل ہے جہاں پر خود بھی نہیں ہو, ہماری خود کی پسند نہ ہو. ہمارے ہر عمل میں صرف اور صرف ہمارے تصور میں, ہمارے گمان میں, ہمارے ذہن میں, ہماری سوچ میں, ہمارے فکر میں یہی ہونا چاہیے میرا معبود مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور دیگر عالم نے اعلان نہیں کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ یہ بتائیے کیا پروردگار عالم کے پاس عبادت کرنے والے لوگوں کی کمی تھی؟ بھائی حضرت آدم سے پہلے فرشتے تھے کہ نہیں تھے؟ فرشتوں کی تعداد آج تک کوئی بتا پایا ہے؟ کسی نبی نے نہیں بتائی, کسی امام نے نہیں بتائی, خود قرآن میں نہیں بتایا گیا, خود اللہ نے نہیں بتایا. بس اتنا پتا ہے
کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ کوئی گر نہیں سکتا. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی گنتی نہیں بنی ہے جو فرشتوں کی تعداد گن لے. اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں. یعنی اگر انسان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو انسانوں سے کہیں زیادہ فرشتے تعداد میں زیادہ ہیں. تو تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں. اب عمل کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، ہم خاکی ہیں، وہ معصوم ہیں. ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں. معصوم میں ہم میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں میں انسانوں میں یہ فرق ہے، فرشتوں کو نہ تو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو آرام کی ضرورت، نہ ان کو لیٹنے کی ضرورت، کچھ نہیں، کوئی کام نہیں. اب ان کی عبادت کیسی ہے؟ اے بیٹا حدیث ختم ہونے کے بعد تو بڑی بات ہے نا، درود بھیجے محمد والے. ان کی عبادت کیسی ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں پڑا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. کوئی مدت نہیں کتنے سالوں تک سجدہ کرتا رہے، کوئی مدت نہیں ہے معین ہے کہ کتنے ہزاروں سال تک وہ رکوع میں رہے، کوئی مدت معین نہیں ہے کہ کتنے سال تک وہ تسبیح پڑھتا رہے. آپ خود سوچیں کہ وہ ملائکہ جو تعداد میں بھی انسانوں سے زیادہ تھے اور ان کی عبادت ہم سے زیادہ اچھی ہے. ہم دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، وہ پوری زندگی نمازوں میں، سجدوں میں، تسبیح میں، تحلیل میں لگے رہتے ہیں. تو جب پروردگار عالم کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ایک مخلوق موجود تھی تو کیا ضرورت تھی انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اتنی بڑی مخلوق عبادت کے لیے پیدا ہوئی، اللہ کو عبادت کم پڑ گئی کیا؟ اللہ کو عبادت کم نظر آئی کیا؟ نہیں حضور والا، فرشتوں کی اور آپ کی عبادت میں فرق یہی ہے، وہاں پر نہ خواب ہے، نہ تھکن ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ خواہشات ہے. اللہ نے جب کچھ دیا ہی نہیں تو صرف عبادت کریں گے. اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی نماز سے زیادہ والا ہوتی ہے. تو شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے شرف کو بلائے نہ، اپنے مقصد کو یاد رکھے، تو یہ انسان فرشتوں سے بالا تر ہے. لیکن اگر اس انسان نے اپنے خلقت حیات کے مقصد کو فراموش کر دیا تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب سمجھ میں آیا اہل بیت کیا فرشتے نوکری کیوں کرتے تھے؟ اس لیے اہل بیت نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ فرشتے اپنے آپ کو اہل بیت کا نوکر سمجھنے میں افتخار کرتے تھے. میں مثال دے دوں آپ کو. ایک مرتبہ اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے تھے وہ سب جمع دیکھنے کے بیٹھے تھے، سب آپس میں افتخار کر رہے تھے. اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا، اللہ نے مجھ کو یہ کام دیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. حضرت میکائیل نے کہا میں سب سے افضل ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں پوری کائنات کی حیات ہے. اگر ہم اس حیات کو روک لیں سمجھ جائیں گے. تو ملک موت کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب روح تو ہم ہی قبض کرتے ہیں. آپ اگر حیات کو روک لو گے، ہم روح نہ قبض کریں تو کوئی نہیں مرے گا. حیات کا مطلب سمجھے آپ؟ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ نکال کے
जो धूप निकलती है ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, ये मिकाई के कब्जे में। जो जमीन से दरख्त घास फूस ये सब उगते हैं ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, ये मिकाई के कब्जे में। इंसान के जिस्म के लिए बल्कि हर जानदार के जिस्म के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब की सब हजरत मिकाई के अख्तियार में है। उन्होंने कहा मैं हवाओं को रोक लूं, मैं पानी को खत्म कर दूं, मैं बारिश ना करूं, जमीन से कुछ ना उगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा, सब मर जाएगा। मुल्कुल मौत खड़े होते, जनाब बात क्या करते हो, मरता तो कोई तभी है जो हम रूह कब्ज करते हैं, तुम नहीं दोगे हम रूह नहीं कब्ज करेंगे, फिर भी इंसान जिंदा रहेगा। हर फरिश्ता आगे बढ़ के कोई ना कोई बात कर रहा है। हजरत इसराफील आगे बढ़े, कहे कि भाई साहब आप सबसे अफजल हम हैं, इसलिए कि हमारी एक सूर फूकने से पूरी कायनात तौबाला हो जाएगी। सब इफ्तिखार करते रहे। आखिर में हजरत जिब्रील खड़े होते हैं, कहे भाई साहब आप लोगों ने अपने अपने काम गिना दिए ना कि अल्लाह ने क्या दिया, अल्लाह ने क्या दिया, अल्लाह ने क्या दिया। अल्लाह ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। अगर आपको जिस्मानी चीजें दी है तो हमको रूहानी दी है। हर एक को अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने हमारे अलावा किसी और को नहीं दी। फरिश्तों ने पूछा ऐ जिब्रील तुम्हारे पास क्या है, कहा मैं तेरे सहरा का गुलाम हूँ जो किसी और को नसीब नहीं हुई। सारे मासूम फरिश्ते क्या उनकी इबादतें कम थी जो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया? नहीं, इंसान के पास जो चीज है वो मलाइका के पास नहीं है। इंसान के लिए सारी जरूरतों के बाद अगर ये इंसान अल्लाह को याद करता है तो इसकी ये याद, इसकी ये नमाज धन्यवाद है। अब उसके बाद उठा के देखेंगे। एक हदीस में है एक जवान की 2 रकत नमाज ज़ईफुल उम्र की 70 साल की इबादत से बेहतर है, या बाद रवायतों में 70 रकत से, दोनों तरह की रवायतें हैं। आप साल छोड़ दीजिए, अगर 70 रकत ही तो एक जवान की 2 रकत नमाज और एक ज़ईफ की 70 रकत नमाज, ये दोनों में इतना फर्क कहां से आ गया? क्या जवान किसी और तरह से नमाज पढ़ता है और ज़ईफ किसी और तरह से नमाज पढ़ता है? क्या जवान जो है 2 रकत नमाज कई साल में खत्म करता है और ज़ईफ जो है चंद मिनट या चंद घंटों में खत्म करके चला जाता है? नहीं, कैफियत में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा हालात में फर्क है। हालात में फर्क यह है कि जब इंसान उम्र के एतबार से ज़ईफ हो जाता है तो उसकी खुद की ख्वाहिशातें भी मर जाती हैं और दुनिया में भी वो हर एतबार से गोशानशीन हो जाता है। यानी दुनिया की सारी ख्वाहिशात से बरी जिम्मा होकर वो गोशानशीन हो जाता है। एक ज़ईफुल उम्र के पास गुनाह करने के मौके नहीं होते, जवान के पास हर मौका होता है गुनाह करने का। जवान के पास जब गुनाह करने के सारे मौके हो, इन सारे मौकों को डर करके अल्लाह की बारगाह में जब आके खड़ा होता है तो परवरदिगार आलम इस जवान की 2 रकत नमाज को ज़ईफ की 70 नमाजों से 12 कर इसलिए समझता है। ये जवान चाहता तो अभी 10 गुनाह कर सकता था, ये सारी दुनिया को छोड़ के मेरी बारगाह में आया है, इसलिए इसकी 2 रकत को 70 रकत से अफजल बना दिया। अब समझ में आया खुदबीनी क्या है, खुदाबीनी क्या है। अपने आप को देख कर इबादत करोगे खुदबीनी होगी, खुदा को देख कर इबादत करोगे अल्लाह 2 रकत को 70 रकत के बराबर बना देगा। अगर आबिद बन गए तो अल्लाह तुम्हारी इबादत को
ملائکہ اور فرشتوں سے افضل کر دے گا. بدلو میرے محمد. اور ایک مسئلہ ہو گیا کہ جس کو مختصر وقت میں اس کو بھی بیان کر دوں. خود شناسی اور خدا شناسی. اپنے آپ کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہ پہچان پائے 10 مرتبہ مرے اور جیے خدا کو نہیں پہچان سکتا. خدا کی معرفت تبھی ہوگی کہ جب انسان خود اپنی معرفت حاصل کرے. چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے کہا فرزند رسول آپ کے پاس وجود خدا کی کوئی دلیل ہے؟ یعنی اللہ موجود ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ جانے کسی کے ہاتھ میں مرغی کا انڈا تھا یا وہیں کہیں نزدیک میں رکھا تھا یا جو بھی تھا، ایمان کی نظر پڑ گئی مرغی کے انڈے پر. تو امام ہے، کسی بھی چیز سے مثال دے دے، ان کا کہاں علم کہاں ہمارا علم، ہم نے تو وہ سوچا بھی نہیں ہے. امام بیان کر دیتے. امام نے مرغی کا انڈا دیا اور لینے کے بعد بھی اس طریقے سے اس کو بتایا. آئی دیکھ رہا ہے کیا ہے؟ کہا ہے مرغی کا انڈا ہے. کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر زردی اور پانی ہے. کہا یہ بتا کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ مرغی کے چوزے نکلتے ہیں، مرغی کے بچے نکلتے ہیں. آج یہ بتا اس کے اندر جو زردی اور پانی ہے دونوں گیلے ہیں یا دونوں میں سے ایک سوکھا ہے، ایک گیلا ہے یا دونوں سوکھے ہیں؟ کہا دونوں گیلے ہیں. کہا کیفیت دونوں کی؟ کہا وہ بھی الگ الگ ہے. کہا کہ تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے ایک کلا بنایا، اس کلے کے اندر سونا بھی ڈالا، چاندی بھی پگھلا کے ڈالی. نہ سونا چاندی میں ملتا ہے، نہ چاندی سونے میں ملتا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اسی سونے اور چاندی سے پرندے باہر آتے ہیں. کیا ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو سونا چاندی میں مل جاتا، چاندی سونے میں ملتی. اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو سونا ہمیشہ سونا رہتا، چاندی ہمیشہ چاندی رہتی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی. تو خود ہی سوچو کہ وہ سونا بھی بہنے والا ہے، چاندی بھی بہنے والی ہے، لیکن ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے تو اس میں سے جاندار پرندے باہر آتے ہیں. کیا تیرے نزدیک اس سے کوئی بڑی دلیل ہوگی وجود خدا کے لیے؟ یہ ہے خدا شناسی. مولانا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ نجم البلاغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا خدا کو کبھی نہیں پہچان سکتا. اب ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیے، خون جو باہر نکل رہا ہے چاہے وہ انسان کا ہو جانور کا، باہر نکلنے کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے تو جم جاتا ہے. جمع ہوا خون کسی لائق ہوتا ہے نہیں. اچھا اس کو تھوڑا اور جمنے دیجیے، اچھے سے جم جائے، اس کے بعد اس کو نیچے سے اچھے سے اٹھا کے ویسے ٹانگ دیجیے، جمے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جائیں گے. چاہے وہ فریزر میں جمائیے، آپ چاہے دھوپ میں رکھ کے جمائیے، چاہے گرمی میں جمائیے، چاہے سردی میں جمائیے، برسوں تک جماتے رہیے، لیکن کبھی خون کے لوتھڑے کو آپ ٹانگ نہیں سکتے. ٹانگ سکتے نہیں ٹانگ سکتے. آپ ہی بتائیے
کہ انسان کی زندگی کا ضامن جو دل ہے یہ کیا ہے؟ خون کا جمع ہوا لوتھڑا، جمع ہوا خون، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ خون اگر باہر آئے اور جم جائے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا رہے گا، کسی کام نہیں رہے گا۔ لیکن اسی خون کو اگر اللہ جما دے تو جب تک دھڑکتا رہے گا آپ زندہ رہو گے، رک جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی پروردگار اتنا قادر اور اتنا طاقتور نہ ہوتا کہ جس خون سے ہم 2 پیسے کا کام نہیں لے سکتے، اسی خون سے پروردگار عالم ہماری پوری زندگی کو وابستہ قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ہم سے بالاتر ہے۔ یہ گوشت کیا ہے؟ گوشت سے آپ کوئی کام لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پورے جسم میں گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے نا؟ ہڈیوں سے آپ سانس لیتے ہیں، ہڈیوں سے آپ آواز کو سنتے ہیں، زبان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے آپ بولتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لذتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ پورا انسان ہڈی اور گوشت کا مجسمہ، ان ہڈی اور گوشت کے ذریعے سے آپ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیتے ہیں، اس کے بعد کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو گوشت کے ذریعے سے بولنے کی طاقت دے، جو ہڈیوں کے ذریعے سے سننے اور سانس لینے کی طاقت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خود طاقتور ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو انہی گوشت اور ہڈیوں سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ اب سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے جب انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ کوئی تو نہ تھا کہ جو اللہ کی تعریف کرتا، کوئی تو نہ تھا جو اس کی سچائی کو سمجھ سکتا۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو خود پروردگار عالم اس انسان کو دیکھ کر، اس کی خلقت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ خود اپنی تعریف اپنے منہ کرتا ہے، کہتا وما احسن الخالقین، کتنا اچھا ہے وہ خدا کی جس نے اس انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے خدا شناسی۔ یہ خدا شناسی کب آئے گی؟ جب ہم اپنے بارے میں غور کریں گے، جب ہم اپنے بارے میں فکر کریں گے۔ ہمارا دماغ کتنے بڑے بڑے کام لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ انسان کا یہ دماغ ہے کہ جس پانی کے اوپر آپ معمولی وزن روک نہیں سکتے، معمولی وزن نہیں روک سکتے پانی کے اوپر، تھوڑا نیچے چلا جائے گا۔ اسی پانی کے سینے کے اوپر اس انسان کے دماغ میں ہزاروں ٹن وزن روک دیا، جہاز اور کشتیوں کی شکل میں، ہے نا؟ آپ چھوٹی سی چیز بھی اگر پانی میں ڈالیں گے تو نیچے ڈوب جائے گی، اوپر نہیں رہتی۔ یہ انسان کا دماغ ہے کہ جس نے اپنے دماغ کے ذریعے سے پانی کے اوپر ہزاروں ٹن وزن کو روک کر رکھا ہے، اور صرف روکا نہیں ہے بلکہ رواں دواں ہے، چلاتا ہے۔ ہوا میں کوئی چیز رکتی ہے؟ آپ نیچے سے کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں، تھوڑا زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، جتنی طاقت آتی ہے وہ اتنی دور تک جائے گی۔ جہاں پر آپ کی دی ہوئی طاقت اس شے میں جو نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی طاقت گھٹی، زمین میں کھینچنا شروع کر دیا، ہر اوپر جانے والی چیز نیچے آ جاتی ہے۔ ہوا میں کبھی بھی انسان رک سکا ہے، اڑ سکا ہے؟ بہت دیر تو بڑی بات ہے، ایک پلک جھپکنے کی مدت کے برابر بھی انسان ہوا میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ لیکن یہی انسان کا دماغ ہے کہ جو ہوا کے دوش پر سوار ہو کے
ہزاروں میل سفر طے کرتا ہے اور ٹنوں وزن لے کے چلتا ہے، نہ زمین کھینچتی ہے نہ ہوا پھینکتی ہے۔ ہوائی جہاز کیا ہے؟ یہ ہوا کے اوپر، ہوا کے دوش کے اوپر آپ نے یا آپ کے دماغ نے کتنا وزن روک رکھا ہے؟ پانی کے اوپر جہاں پہ چھوٹی سی چیز نہیں رکتی کتنا وزن رکا ہوا ہے؟ کس نے روکا؟ اتنا بڑا بڑا کام کس نے کیا؟ کہا انسان کے دماغ نے۔ اب کھولا جائے انسان کے دماغ میں کتنی بڑی مشینری ہے، کتنا بڑا کمپیوٹر ہے، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ تو جب انسان کے دماغ کو دیکھا جاتا ہے تو جس طریقے سے جسم کے دوسرے گوشت کے حصے ہیں اسی سے کچھ مختلف گوشت رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ انسان کا مغز ہے، کیا ہے یہ؟ جانور کا مغز کبھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ اس میں کیا دکھتا ہے؟ کوئی مشینری ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی اس میں سم ہے، کیا ہے؟ ظاہر میں دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے کہ جو کسی کام کے لائق نہیں، لیکن اس دماغ نے کتنا بڑا بڑا کام کیا، ہواؤں پہ ہزاروں ٹن روکا اور ہواؤں پہ چلتا ہے، پانی پہ ہزاروں ٹن روکا اور پانی پہ چلتا ہے۔ جو دماغ دیکھنے میں کچھ نہیں دکھتا اور کسی لائق نہیں ہے، اللہ نے اسی دماغ میں اتنی صلاحیت دے دی کہ اتنا بڑا بڑا کارنامہ کرے۔ سوچو کہ جب ظاہر میں کچھ نہ دیکھنے والا دماغ اتنا قادر ہے تو پھر خود خدا کتنا قادر ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب انسان کا دماغ اتنا وزن لے کر ہزاروں میل ہوا میں چل سکتا ہے تو اگر خدا کسی کو طاقت دے اور ساتھ سلیمانی لے کر اڑے تو تعجب نہ کرنا کہ انسان کی دی ہوئی طاقت تھی، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی۔ چاروں چیزوں کو جمع کر لیا جائے، خود بینی، خدا بینی، خود شناسی، خدا شناسی۔ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں تو اب ان چاروں چیزوں کو جمع کیجیے آپ۔ خود شناسی، خدا شناسی، خود بینی، خدا بینی۔ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، تین چیز نہیں ہوتی، یعنی صرف خود بینی ہوتی ہے، نہ خدا بینی ہوتی ہے، نہ خود شناسی ہوتی ہے، نہ خدا شناسی۔ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھتے خدا کیا چاہتا ہے، نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں نہ خدا کو پہچانتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، خود بینی اور خدا بینی،
کبھی وہ اپنے خواہشات کے اعتبار سے کرتے ہیں، کبھی خدا کے خواہشات کے اعتبار سے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو پیچھے سے شروع ہوتی ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر خدا کو پہچانو. جب اپنے آپ کو پہچان لیا تو خدا پہچان میں آ جائے گا. جب خدا کی معرفت ہو گئی، اب یہاں پر خود بینی آ ہی نہیں سکتی، صرف اور صرف خدا بینی ہوگی. جس کو مولا کائنات نے کہا کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اللہ کو پہچان لے گا. اور جہاں پر صرف اور صرف خدا بینی ہوتی ہے، خود بینی نہیں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے لشکروں کے سامنے تنہا ڈٹ جاتا ہے، کبھی خطروں کی پرواہ نہیں کرتا. اب دیکھ لیجئے، ایک ساتھ دو مرحلہ تھا. ایک شب ہجرت ایک رسول کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بستر پر لیٹا تھا جو رسول کے ساتھ جا رہا تھا. اس کے اندر صرف خود بھی نہیں تھی، یعنی اپنی جان کی پرواہ. جو بستر پر لیٹا تھا خدا بھی نہیں تھی. خدا کا حکم کیا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے صرف خدا کو دیکھا، جس نے صرف خدا کا مسئلہ اور خدا کے اوپر توکل کیا، صرف اس کے حکم کو مانا، اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے خود اعلان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفسوں کو دے کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہاں پر کیا ہوا؟ رسول اسلام کو کہنا پڑا کہ رسول کے ہوتے ہوئے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب سمجھے، جو اپنی فکر کرتا ہے ہر جگہ کرتا ہے، جو اس کی فکر کرتا ہے کہیں ڈر نہیں لگتا. اب امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ، ایک طرف اتنی بڑی فوج، ایک طرف حسین، خود اپنے آپ کو ملا کے 72 لوگ. اگر حسین کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنی بڑی طاقت اور فوج کے سامنے ڈر جاتا. لیکن حسین ڈرے اس لیے نہیں، اس لیے کہ حسین اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین صرف خدا کو دیکھ رہے تھے. اس کی مرضی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. اگر اس کی مرضی قتل ہونے میں ہے تو حسین قتل ہونے کے لیے حاضر ہے. اس کی مرضی جہاد کرنے میں ہے تو حسین جہاد کے لیے حاضر ہے. تو شاید یہی وجہ تھی تو قرآن مجید کی ایک آیت جو اتری تو تھی رسول کے اوپر، رسول کے زمانے میں، لیکن کربلا تک 61 ہجری تک اس آیت کی صحیح طریقے سے تفسیر نہیں ہو پائی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ واضح کر دیا کہ کربلا کے میدان میں اس آیت کو تفسیر مل گئی. امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا جو کارنامہ انجام دیا ہے صرف اس لیے کہ خدا کیا چاہتا، اور شاید اسی لیے یہ آیت کربلا تک محفوظ رہی کہ کربلا میں اس کی صحیح تفسیر ملے گی. وہ آیت کون سی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، جو صرف اور صرف اپنی زندگی اپنے خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے. اس کے لیے خود خدا کا اعلان ہوتا ہے تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. حسین اسی نظریے کو لے کر کربلا میں آئے تھے. اور صرف حسین نہیں، حسین کے سارے اصحاب و انصار اسی نظریے کو لے کر مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی جو مرضی ہے وہ ہماری مرضی. اگر ہمارے قتل ہونے میں خدا کی مرضی ہے تو ہماری وہی مرضی ہے. اگر ہمارے جہاد کرنے میں خدا کی مرضی ہے تو ہماری وہی مرضی. اگر بیویوں کی اسیری میں خدا کی مرضی تو اس میں میری مرضی. اگر بیویوں کی بے پردگی میں خدا کی مرضی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی صابر و شاکر ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے تو
तो रवायतों के ये जुमले हैं कि इमाम हुसैन जब भी कोई लाशा किसी शहीद का खाने में लेकर आते थे तो ज़ैनब कुबरा जैसे ही सुनती थी फला शहीद हो गया या फला का लाशा आया है, ज़ैनब को होश आ जाता था। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान कारबाला में जाते हैं और हुसैन इब्ने अली ने अब हुसैन की शहादत के पास से लेकर और मदीने तक की सारी जिम्मेदारी ज़ैनब कुबरा के हवाले की। अब रवायत के जुमले हैं कि हुसैन का लाशा भी आया तो ज़ैनब को गश नहीं आया, इसलिए कि जो इनकलाब, जो फिक्र और नजर हुसैन लेकर निकले थे उसी को ज़ैनब ने निभाया। हाँ आज़ादारों, करबला से लेकर कूफे तक और कूफे से लेकर शाम तक ज़ैनब कुबरा इस कारवान की कारवान सालार रही। आबिद बीमार के गले में एक ऐसा तोप पड़ा था कि जिसमें कांटे थे और हथकड़ियां और बेड़ियां। रवायत के जुमले हैं आबिद बीमार से जब कोई सवाल करता था तो आबिद बीमार अपने तोप के ऊपर हाथ रख देते थे और इशारे से बताते थे हम जब बोलते हैं तो तोप के कांटे हमारे गर्दन में चुभते हैं जिससे खून जारी होता है, लिहाजा सवाल का जवाब अगर लेना है तो हमसे न लो। अपनी बीबी ज़ैनब की तरफ इशारा कर देते थे कि अगर कोई सवाल का जवाब लेना है तो मेरी बीबी अम्मा ज़ैनब से ले लो। शायद हुसैन इब्ने अली ने इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इस कारवान का सालार सिपह सालार नहीं बनाया था बल्कि इस कारवान को ज़ैनब के हवाले किया था। ए ज़ैनब, यहाँ के ऊपर करबला में 10 मुहर्रम तक जो कुछ हुआ उसका फाते हुसैन है। अब इसके बाद जो भी होगा उसकी पता ज़ैनब के हाथों में है। शायद यही वजह थी कि जनाब ज़ैनब हमेशा आगे रही, कभी खुतबात की मंजिल में, कभी सकीना की हिफाजत में, कभी ज़ैनुल आबिदीन की उसके ऊपर जब कोड़े पड़ रहे होते थे तो ज़ैनब आगे बढ़ती थी। लेकिन एक ऐसी मंजिल आई कि जहां के ऊपर वो ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। ए बेटा आबिद बीमार, अब इसके आगे ज़ैनब नहीं जाएगी। वो मंजिल कौन सी थी? जब किसी ने आके कहा कारवान अभी शाम के दरबार के दरवाजे पे खड़ा किया जाएगा, अभी दरबार सजाया जाना है, 700 कुर्सी नशीन वहां के ऊपर बैठेंगे, तब ये बीवी अंदर जाएगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अब ये ज़ैनब इस दरबार में नहीं जाएगी, इन नामहरमों के सामने यानी की बेटी नहीं जाएगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने जैसे ये जुमले कहे, ज़ैनब ने जो सर उठाया तो ज़ैनब की निगाह सरे हुसैन के ऊपर पड़ गई। क्या देखा? हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ज़ैनब परेशान हो गई, ज़ैनब घबरा गई। ए भैया, अरे यार तू बहने का सबब क्या है? आवाज आई, ए बहन ज़ैनब, आज दरबार में ऐसे ही चली जाओ वरना हुसैन की मिहनत बेकार। हमारे मसलों को मामूद हमारे दरमियान जो बीमार हैं